سڑکوں پہ آئے اور صرف جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر میں 14 ملین مارچ کیے. کراچی میں ہم نے کئی ملین مارچ کیے, بہت کامیاب رہے ہیں. پھر آزادی مارچ جو ایک تاریخی مارچ تھا, پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا, اور ایک فضا بنی اور اداروں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ نظام اب چلنے والا نہیں ہے. ہمارا مطالبہ کیا تھا اداروں سے کہ آپ فریق مت بنے, آپ حکومت اور حزب اختلاف کے بیچ میں فریق بننے والا ادارہ نہیں ہے, آپ ریاست کا ادارہ ہیں. ایک حکمران بھی آپ کو ہماری فوج کے لفظ سے پکارتی ہے اور ایک اپوزیشن بھی آپ کو ہماری فوج کے لفظ سے پکارتی ہے. میرا مخالف بھی کہتا ہے میری فوج, اور میں بھی کہتا ہوں میری فوج. اس مقام پر واپس آنا چاہیے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کیا, لیکن اپنی بات کرتے رہے. اور ایک وقت آیا جب حقائق کا ادراک ہوا. آج جب وہ اپنے حقیقی مقام کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایک آئینی دائرہ کار کے اندر اپنے آئینی کردار کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو پھر جب وہ لفظ نیوٹرل استعمال کرتے ہیں تو ان کو جانور سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تقدس ہے ان کے دلوں میں ان کی. اور آج ان کو میر جعفر کے لفظ سے پکارا جاتا ہے, جو تاریخ کی دغا و بغاوت کا ایک کردار ہے. میر جعفر ایک شخص کا نام نہیں ہے. یہ ہے ان کے دلوں میں اپنے اداروں کی توقیر, کہ جب تک ان کا سہارا بنے, وہ ملک کو ڈبوئیں تب بھی سہارا بنے, وہ ملک کی کشتی کو غرق کرے تب بھی سہارا بنے, اور جب سہارا بنتے ہیں تو پھر ٹھیک, پھر ہماری شکایت بھی ناجائز. لیکن کچھ سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں. کل بھی مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آزادی کی بات تو آپ کرتے تھے, آج عمران خان نئے بیانیہ کے ساتھ آزادی کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا اسے کہتے ہیں تبدیلی, کہ الیکشن پچھلا لڑا تبدیلی کے نعرے سے اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہے آزادی کے نعرے سے. تو آزادی کے نعرے میں تو وہ ہماری نقالی کر رہا ہے, تو پھر نقالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. نقالوں کو سمجھنا پہچاننا چاہیے. جو پاکستان کے اندر غلامی کی علامت ہے, رونا اس پہ آتا ہے کہ وہ بھی آزادی کی بات کریں. جو پاکستان کی معیشت کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں, پاکستان کو تہذیبی لحاظ سے اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. اب تہذیب اور مذہب انسان کے اندر سے اس کے عقیدے کو کھینچ لینا, اور تہذیب انسان کے جسم کے اوپر حیا کی چادر نوچ لینا. ان دونوں پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ دونوں ان کے ایجنڈے پہ شامل تھے. اور یہ نہیں کہ میں جلسے میں یہ بات کر رہا ہوں, ان کے وفود نے جو مجھے کنونس کرنے کے لیے
2013 میں میرے پاس بار بار آئے اور جنہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اگر پاکستان میں مذہب اور مشرق کی تہذیب ہوگی تو بیرونی امداد آپ کو نہیں ملے گی، اور دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک ہم ان کی گائیڈ لائن نہیں اپنائیں گے، بین الاقوامی معیشت کی تجوری آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی۔ اور آخری جملہ جو انہوں نے کہا مجھے، 2013 کی بات کر رہا ہوں، کہ مولانا پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب آدمی اور نہیں تھا، اور اسی لیے پشتون صوبہ ہم نے پہلے ان کے حوالے کیا، اور ہم نے یہاں کے نوجوان کے فکر کو تبدیل کرنے، اپنے مذہب اور معاشرت سے اس کو باغی بنانے کے لیے 15 سال تک این جی اوز کی خدمات لی ہیں۔ تو مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ مولانا اب پیسہ آئے گا، بہت بڑا پیسہ آئے گا، اور تم اس محاذ پر بھی تنہا رہ جاؤ گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نظام کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ہم نے وہاں سے کام شروع کیا ہے، ہم نے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید دنیا کو سمجھنے کا حق نہیں ادا کر سکے، لیکن جب آدمی کسی میدان میں کام کرتا ہے تو کچھ حالات اس پر منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ آج جب ایک پہلی کامیابی ہمیں ملی کہ پارلیمنٹ کے راستے سے اس حکومت کو گرایا گیا، جمہوری اور آئینی راستے سے، تو ہمیں ملک کے اندر ایک کھلبلی نظر آئی۔ کھلبلی عوام میں نہیں، کھلبلی پاکستان کے ایلیٹ کلاس کے اندر، کھلبلی پاکستان کے اشرافیہ کے اندر، کھلبلی پاکستان کے ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کے گھروں کے اندر، جہاں پر ہمیں ماتم نظر آئے، یہ کیا تھا، یہ کیوں ہوا، اور ان گوشوں سے کیوں پریشر آ رہا ہے دفاعی قیادت پر، سیاسی قیادت پر۔ اور آج بھی آپ کے بین الاقوامی ادارے، چاہے ایف اے ٹی ایف ہے، چاہے آئی ایم ایف ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، اس کے دباؤ کا تسلسل ختم نہیں ہوا ہے، لہذا آفٹر شاکس آتے رہیں گے۔ ابھی جو کامیابیاں ہیں وہ جزوی اور ضمنی قسم کی کامیابیاں ہیں، مکمل کامیابیاں نہیں ہیں۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کے مشکلات کی اصل جڑوں تک ہم نے پہنچنا ہے، بہت گہری ہیں۔ ہم نے اس نیٹ ورک کو شکست دینا ہے، نظریاتی شکست دینا ہے ہم نے ان کو، اور اس کے لیے ہم نے عصر نو سوچنا ہے۔ ابھی چند روز پہلے حکومت میں شامل اتحادیوں کی سربراہان کے اجلاس میں بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بیوروکریٹس تو نظام کا تسلسل ہوتے ہیں، جو بریفنگ دی گئی اس بریفنگ میں نے محسوس کیا کہ تسلسل ہے۔ جو راستہ پچھلی گورنمنٹ کو دکھایا گیا وہی راستہ ہمیں دکھایا گیا۔
जो सबक उनको पढ़ाया गया, आंखें बंद करके उन्होंने उनके सबक को लिया, वही सबक हमें पढ़ाया जा रहा था। IMF की शराइत को कबूल नहीं करेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे, तो जब मुल्क नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, और क्या क्या चीजें हमारे सामने लाई गई। मैं था तो तन्हा, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैंने कहा कि हम इस ब्रीफिंग को तस्लीम नहीं करते। ये कौन है वो ब्यूरोक्रेट जो हमें पुराना सबक याद दिला रहे हैं, जिस सबक के खिलाफ हमने जंग लड़ी है, जिसे हमें पाकिस्तानी सियासत के करिकुलम से निकाला है, दोबारा उसमें डालने की कोशिश की जा रही है और हम लकीर के फकीर उसके पीछे चलते रहेंगे। हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए, सलाहियत ये कि हमारे पास नया फार्मूला होना चाहिए। IMF कोई आसमान से नहीं उतरा, हम पर मुश्तमिल एक इदारा है, हम भी उसके रुकन हैं, हमारी भी सुननी पड़ेगी उनको। हमने नए फार्मूलों की तरफ जाना होगा, हमने नए फार्मूले के साथ उनको एंगेज करना होगा, उनको हकायक बताने होंगे। और अगर मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर बात करना चाहूँ, मेरी आप तायीद करें या ना करें, लेकिन मेरी एक राय है कि जो हुकूमत हमारी नजर में जाली है, जो अवाम की नुमाइंदा नहीं, IMF वाले सुन लो, माजी में तुमने जितने मुआहदे उनके साथ किए हैं, हमारी नजर में वो रियासत के मुआहदे नहीं हैं और रियासत को उसके पाबंद होने की जरूरत भी नहीं है। हमारे साथ सरनाव बात करो, हम भी जानते हैं कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करना है, लेकिन मुश्किल ये है कि आम आदमी या हमारा मुखालिफ 3.5 साल के गंद को कहते हैं 3 दिन में क्यों नहीं उठाया आपने। महंगाई आती है पॉलिसियों के नतीजे में आती है। अब जुमा 8 दिन में तो पॉलिसियां नहीं बनती, पॉलिसी भी बनती है तो उसके असरात नहीं आते, तो ये ऊंच नीच होती रहेगी। पहले दिन हुकूमत बनी और एक दिन के बाद आपका रुपया 10 से 11 रुपए मुस्तहकम हुआ डॉलर के मुकाबले। आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर उठा, मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, आटे की कीमत कम की गई। और आज भी डिबेट चल रही है कि अगर IMF कहता है कि सब्सिडीज खत्म करो, तो क्या हम इस वक्त सब्सिडी खत्म कर दें उनके कहने पर? मेरी जची तुली राय यह है कि हम कुछ वक्त मुश्किल में गुजार सकते हैं, लेकिन आम आदमी को मुश्किल में डालने के हम हक में नहीं हैं, क्योंकि जमहूरी हुकूमत अवाम की ताईद से चलती है। आप पब्लिक को क्या तासुर देंगे? तो मुशावरत चल रही है, माहिरीन भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन माहिरीन की जो जहनीत है वो वाज़ेह होनी चाहिए। अगर वो गुलामाना जहनीत है, वो आलमी कुव्वतों को खुदा समझते हैं, उनके दबाव के सामने नहीं टिक सकते, तो हमें ऐसे माहिरीन की ज़रूरत नहीं है। हमें उन माहिरीन की ज़रूरत है जो दबाव भी कबूल न करें, उनके सामने ठहरने की सलाहियत भी रखें और वो रास्ता बनाने की सलाहियत भी रखें। लिहाजा हमने पॉलिसी भी बनानी है। पॉलिसी एक दिन में नहीं बनी, जब तक हुकूमत नहीं बनी, जब तक हुकूमत नहीं बनी पॉलिसी कैसे बने? तो महीना 2 महीने तो हुकूमतें बनाने में, फिर यहाँ तो तब्दीली है। अब इस तब्दीली में ब्यूरोक्रेट्स को भी आपने तब्दील करना होगा, वहाँ भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उनके पुराने लोग जिन्होंने ये रास्ता दिखाया तबाही का, उनको वो हमें भी वही रास्ता दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसको लेकर हमने आगे बढ़ना है और एहतियात के साथ हमने आगे चलना है। रोज़ रोज़ बयानिए तब्दील होते रहते हैं। आज का बयानिया एक जाली खत है और जिस पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने भी वाज़ेह राय दे दी है और जिस पर अमेरिका के स्टेट ऑफिस ने भी वाज़ेह राय दे दी। झूठ, लग़्व,
प्रोपेगेंडा, इस किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो शायद आम तौर पर सफारती जुबान नहीं हुआ करती, लेकिन मजबूर कर दिया लोगों को आपने कि वो यहां तक आए। FATF के दबाव पर कानून साजी आपने की, IMF के दबाव पर कानून साजी आपने की, अमेरिका और मगरब के शहरियों को 15 की तादाद तक आपके काबीना में शामिल रहे। IMF के नुमाइंदों को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सदर बनाया। पहली दफा आपने स्टेट पर पाकिस्तान को बाइख्तियार बनाने के नाम पर उसको IMF के हवाले किया कि आज के बाद वो पाकिस्तान को जवाबदेही ही नहीं है, न पार्लियामेंट को, न प्राइम मिनिस्टर को, न कैबिनेट को। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि सब कुछ अमेरिका के रहनुमाई में चल रहा था और आप उस पर फख्र कर रहे थे, आज अमेरिका मुखालिफ चूरन बेचने पे आ गए हो। नजरियाती लिहाज से ऐसा कंगाल आदमी किसी को और को ना करे कि गली में जहां कोई चीज चुनते चुनते मिल जाए तो आप उसको उठाएं कि देखिए मेरा कमाल है। ये सारी चीजें हमें आती हैं। जमीयत उलमा अगर कोई बात करती है तो कॉज की बुनियाद पर करती है, और तुम अगर कोई बात करते हो तो काट की बुनियाद पर करते हो। तो इस लिहाज से मैं हैरान इस बात पर हूं। मैंने 2017 में पेशावर में एक तकरीर की थी और मैंने उसमें ये बात कही थी कि अमेरिका की एक 9/11 के बाद ये एक नया नजरिया दुनिया के सामने आया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या ज्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि 2021 की दुनिया की जुग्राफियाई तकसीम ये हमारे मफादात के ताबे होगी। मफादात के लिए उसको जुग्राफियाई तकसीम चाहिए, लेकिन इंसानी हुकूक के नारे के लिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका के पास कोई जुग्राफियाई हुदूद नहीं है। जहां चाहे जिस मुल्क में उतर जाए कि इंसानी हुकूक पामार हो रहे हैं, लेकिन मफादात के लिए दुनिया को टुकड़े टुकड़े करो। तो हमने कहा इस मकसद के लिए नई जुग्राफियाई तकसीम की बात हो रही है। तो पहले उससे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए पनामा आ गया और माशी अदम इस्तेहकाम के लिए इमरान खान आ गया। अब मुझे ये बात समझाई जाए कि कहां से वही आई, किस अर्ज आई है, जबकि ये बात पाकिस्तान के रियासती मौक़िफ़ से कोई मुताबिकत नहीं रखती। इसलिए कि हम 1949 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अलंबरदार हैं। अभी हाल ही में एक बयान देते हैं कि अगर फौज न होती तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता। ये 3 हिस्सों में तकसीम की आगाही कहां से आ गई? न 2 हिस्सों में, न 4 हिस्सों में, 3। इसका तयन करता है। और बुनियाद डालने के बाद जब दबाव आया तो जाने के काबिल ही नहीं रहा। हिम्मत फिर यही थी उनकी। आज वो पाकिस्तान वो
اس وقت ان سروس قیادت کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. کیوں؟ اس حد تک لالچی ہو گئے ہیں اقتدار کے کہ ہم اداروں کو آپس میں لڑائیں گے. پھر کیا بنے گا ملک؟ برملا کیے ہیں لیکن حدود کے اندر اندر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ابھی مجھے کل ایک عجیب سی بات سننے کو ملی, پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہ چیزیں کہ جی گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے تو ڈاکہ پڑتے وقت پھر چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں, یہ غلط بات ہے. اور بھائی ذرا سن لو, وہ چوکیدار حکومت کے نہیں ہیں, وہ چوکیدار ریاست کے ہیں. اگر تمہیں کچھ آئین کا سمجھ ہے, حکومت کو ضرورت ہو تو وہ حکم دے سکتی ہے, لیکن وہ حکومت کے چوکیدار نہیں ہیں. حکومت کے چوکیدار عوام ہیں. حکومت کی چوکیدار اس کا سیاسی نظام ہے, اس کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی ڈیموکریسی ہے. اب تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کون اس کی حفاظت کر رہا تھا اور کس کے سہارے وہ چل رہے تھے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جسے ہمیں سمجھنا بھی ہوگا اور ان خطوط پہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. پالیسیاں یقیناً بنیں گی, اتار چڑھاؤ آتا رہے گا, آفٹر شاکس ہوتے رہیں گے. اس نظام کو جو 3.5 سال میں جو گند ڈالا گیا ہے اس کو 3 دن میں اٹھایا نہیں جا سکتا. اس کے لیے بھی وقت لگتا ہے. گند ڈالنے میں وقت نہیں لگتا لیکن صاف کرنے میں وقت لگتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں کئی جلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں, عام پبلک جلسوں میں, کہ چیلنج اب یہ نہیں ہے کہ ملک ڈوب گیا, چیلنج یہ ہے کہ دوبارہ اٹھائیں گے کیسے. وہ ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی جو ہمارے ہاتھ آئی ہے, اب اس کو ساحل پہ کیسے پہنچانا ہے. وہ ڈوبتا ہوا ملک معاشی لحاظ سے اس کو کیسے اٹھانا ہے. اس کے لیے پبلک کا تعاون چاہیے. یہ عوام کا مشترکہ اجتماعی مسئلہ ہے, یہ قومی مسئلہ ہے, اور اسے قومی سوچ کی بنیاد پر ہمیں حل کرنا چاہیے. باقی تو ہر ایک کو حق حاصل ہے, جلسے کرتے ہیں یا جلسڑیاں کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے. تو یہ چلتا رہے گا, جلسے ہوتے رہیں گے, لیکن ملک کو کس طرح آگے لے جانا ہے ہم نے ساری توجہ اس بات پر دے دی ہے. اور نہ ملک کے اداروں کو تقسیم ہونے دینا ہے, نہ ملک کو تقسیم ہونے دینا ہے, نہ اسلامی امہ کو تقسیم ہونے دینا ہے, اور نہ ہی ہم نے مصنوعی نعروں کے اوپر کوئی پیروی کرنی ہے. ہم نے بھی اپنی نئی نسل کو سمجھانا ہے حقائق سے. کیا یہ دوبارہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس بات کے لیے کہ واپس آئیں, جب واپس آئیں گے تو 3.5-4 سالہ کارکردگی کیا ہے, یعنی جو بچ گیا ہے وہ بھی ختم کر دیں تاکہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں. تو یہ ملک کے بچے کچھ بقا کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم پوری دانشمندی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں, آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس میں سنجیدگی چاہیے. آج سعودی عرب بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے, آج چائنا بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. ان کے خطوط بھی پاکستان کو موصول ہو چکے ہیں کہ وہ کس طرح نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے, نئے شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنے کی طرف. حالانکہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے, کوئی شرائط سامنے نہیں آئیں, کوئی MOUs ابھی تک طے نہیں ہوئی, لیکن ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح بین الاقوامی دنیا ایک بار پھر پاکستان کی طرف مثبت نظروں سے دیکھے, اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ دوبارہ اپنی دوستی کو بحال کرنے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. کچھ سوالات بالکل ٹھیک, لیکن باری بنا سمجھ. 1921 ایک بات کرنا بھول گیا ہوں جی, وہ آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں کہ
جو مسجد نبوی میں بے حرمتی ہوئی ہے، اگر تو اس پر خاموشی بھی اختیار کر لیجیے تو قابل قبول تھی، لیکن اس کی تعویلیں کی گئیں۔ اس کو وجہ جواز اس کے لیے تلاش کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے نوجوان نسل میں اگر مسجد نبوی حرمت یا حرم پاک کی حرمت وہ متاثر ہوتی ہے ہمارا ایمان اور ہماری مسلمانی کس کام کی، تو ہم نے اس حوالے سے اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کو اس پہ شرکت کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ باری باری سوال کریں، اس کا مائک کو صرف وہ سوال کریں۔ بھٹی صاحب بلا رہے ہیں، بھٹی صاحب، شکیل صاحب، بھٹی صاحب نام لے رہے ہیں، باری باری ادھر سے سوال ہے، بھٹی صاحب بیٹھے، شکیل صاحب کہیں، شکیل صاحب، باری باری اقتدار مولانا صاحب یہ سوال ہے، مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ راشد اقتدار پہ سوال کریں آپ۔ مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے 3.5-4 سال سے جو تحریک چلا رہے تھے وہ بلا آخر کامیاب ہو گئی، لیکن وہ اپنے تمام انٹرویوز میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے مجھے ہٹانے کے لیے فیض حمید کو عہدے سے ہٹوایا، تو جب ہی میں ہٹ پایا، اگر وہ نہ ہٹتا تو میں بھی نہ ہٹتا، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اس کا تو مطلب یہ کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جنرل فیض میری پشت پہ تھا۔ کل پوری کابینہ جو ہے وہ لندن گئی ہے اور یہاں بات گشت ہے نئے انتخابات کی، تو کیا آپ نئے انتخابات کے حق میں ہیں یا نہیں؟ اور دوسری جانب زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نئے انتخابات جو ہے وہ نہیں ہونا چاہتے، تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ کا اس میں موقف کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، نمبر یہ کہ ہمیں، نمبر دو یہ کہ الیکشن کرانے سے پہلے اصلاحات چاہیے، چاہے وہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ہوں یا وہ نیب کے حوالے سے ہوں۔ اب اس وقت تو نیب انتقامی ادارہ تھا، لیکن ہم اس کو انتقامی ادارہ نہیں بنانا چاہتے، تو اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ بات کہ فریش الیکشن کب ہونے چاہیے، ایک فاصلہ تو اس کا یہی ہے کہ ہم اصلاحات کی طرف جائیں۔ دوسرا یہ کہ اب جب پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی آ گئی ہے تو اب ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پچھلی حکومت کے اتحادی تھے اور اپنا اتحاد چھوڑ کر اب وہ حکومت میں پہلے اپوزیشن میں آئے اور پھر اب حکومت کا حصہ ہیں، تو ہمارے جتنی بھی آج تک فیصلے ہوئے ہیں وہ مشاورت سے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ حلف نہ لو، لیکن جب سب نے کہا کہ نہیں لینا چاہیے تو ہم سب دوستوں کے ساتھ تھے۔ اگر ہم نے کہا کہ عدم اعتماد کی بجائے ہمیں تحریک کی بنیاد پر تبدیلی لانی چاہیے تو ہماری رائے تھی، لیکن جب دوستوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے حالات مناسب ہیں اور ہم اس کی طرف کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنے ہیں۔ اب بھی آئندہ کے انتخاب کب ہوں گے اس کا بھی فیصلہ اتفاق رائے سے ہوگا انشاءاللہ۔ طارق بھائی جیو سے،
اچھا مولانا آپ سے سوال یہ کہ آپ نے اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ملک میں فوج کا ادارہ اس وقت بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے اور فوج کی قیادت بھی. جب تک آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ نے بھی تقریباً اسی طرح فوج کے اوپر تنقید کی, اب جو اپوزیشن میں وہ بھی, تو اس سے بے توقیری کی ذمہ دار خود ادارہ ہے یہ سیاسی قیادت ہے؟ آپ ہماری کسی تقریر میں یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ میرے جلسے میں کسی نے فوج کو گالی دی ہو, یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے ورزی ہے, باجوہ کو گالی دی ہو, کوئی ایسی بات؟ ہم نے تنقید کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, جانبداری ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں تھی. لہذا آج جو کچھ مناظر ہمیں سامنے ملے ہیں, آپ نے کبھی نیوٹرل کو جانور کہا, آپ نے کبھی دہشت گردی کی پیچھے ورزی کا نعرہ لگایا, آپ کے کارکنوں نے کیا کچھ نہیں کہا, آپ نے سپہ سالار کو میر جعفر کہا, یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اس سے قبل کسی کو ادارے یا ادارے کی قیادت کے حوالے سے توہین کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. عامر سید. السلام علیکم مولانا صاحب, جب یہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے آپ سب لوگوں نے سر جوڑے اتحادی جماعتوں نے, تو آواز آ رہی ہے میری؟ اتحادی جماعتوں کے سارے رہنما اس بات پہ متفق ہو گئے کہ عمران خان کو ہٹانا چاہیے. آپ لوگوں نے میٹنگیں کی, آپ نے ظاہری بات ہے ڈسکس کیا ہوگا کہ جب یہ ہٹ جائے گا تو جو نئی حکومت بنے گی اس میں شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا, کس کو کیا عہدے ملیں گے. جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بڑی منافع بخش وزارت دلا دی, تو شیئرنگ فارمولے میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کو صدر مملکت کا عہدہ ملے گا یا اب آپ اس سے دستبردار ہو گئے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو واپس نہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, کہ وہ بیڑا غرق کر دے گا, 3.5 سال میں کر دیا ہے, مزید اور کر دے گا. تو جمہوریت میں تو عوام کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ انتخاب منتخب کرے اپنی حکومت کو. اگر عوام عمران خان کو ووٹ دیتی ہے اور وہ آتا ہے تو کیا آپ پھر ایک لانگ مارچ کریں گے اس کے خلاف؟ دیکھیے, جو شہری کے حوالے سے بات آپ نے کی ہے اس کے نمائندے ایوان میں اور حکومت میں موجود ہیں اور اس پر قانون سازی پہ اتفاق بھی ہوا ہے, لہذا وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اس پر مزید سوال کی شاید گنجائش نہ ہو چکی. جہاں تک بات ہے عوام سے بات کرنے کی, تو ہم عوام سے بات کر رہے ہیں نا, تو عوام کو سمجھانا, عوام کو اس کے عواقب سے سمجھانا کہ پھر دوبارہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا, یہ تو ہمارا حق ہے جمہوری. اور جمہوریت اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا نام ہے, اس سے اتفاق کرنے کا نام نہیں ہے, ورنہ پھر اپوزیشن کا تصور ختم ہو جاتا ہے. تو اپوزیشن کا تصور ہی اسی بات پر ہے کہ اکثریت کا فیصلہ تسلیم ہے, لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, اسے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے. تو ہم اپنی بات جمہوری اصول کی بنیاد پر اور جمہوری اقدار کی بنیاد پر کر رہے ہیں. مولانا صاحب سوال یہ ہے, ایک منٹ میں بڑی معذرت کے ساتھ مولانا صاحب کی اجازت سے آپ کی ایک چیز کا جواب دے دوں. اسد محمود صاحب کو منسٹری دینے کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں ہے, یہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کی شورا ہے اور وہ فیصلے کرتی ہے. وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, جس طرح باقی ممبروں کو منسٹری لینے کا حق ہے تو اسد صاحب کو بھی حق ہے. اس چیز پہ کہ وہ مولانا صاحب کے بیٹے ہیں تو وہ کسی چیز کے لیے اہل نہیں ہوں گے, یہ زیادتی ہوگی. یہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے. مولانا اور صاحب, ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ منافع بخش نہیں ہے. مولانا صاحب یہ ثابت کر کے دکھائیں گے, یہ ثابت کر کے دکھائیں گے. مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر کے پی کے پہلے مرحلے میں آپ لوگوں کو بڑی کامیابی ملی تھی, خصوصاً جمعیت علماء اسلام کو, لیکن دوسرے مرحلے میں وہ کامیابی نظر نہ آئی جو پہلے مرحلے میں آئی تھی. پہلے مرحلے کی کامیابی پر آپ لوگوں نے خوب جشن منایا تھا کہ کے پی سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہوا, لیکن دوسرے مرحلے میں ان لوگوں نے کم بیک کیا. اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. اور ضمن انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کی جو ایم این اے کا انتقال ہوا تھا, ان کی حکومت کے خاتمے کے باوجود بھی کے پی سے ان لوگوں نے وہ سیٹ نکالی. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہاں ابھی ان کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور اگلے مرحلے پر جو انہوں نے پیسہ جھونکا ہے, جس طرح جھونکا ہے پیسہ انہوں نے, اور پھر بلدیاتی الیکشن میں میں تو حیران ہوں اس بات پر. مجھے تو اپنے علاقے کا پتہ ہے کہ اگر سرکار کی طرف سے 1.98 کروڑ کا فنڈ الیکشن کے دنوں میں دیا جاتا ہے اور امیدوار بھی 50-60 ارب خرچ کر لیتا ہے, تو ایک تحصیل کے اندر 2.5 ارب روپیہ ایک کینڈیڈیٹ خرچ کر سکتا ہو, تو آپ بتائیں
کہ پھر 2-3 ہزار کے ووٹ کا فرق جو ہے اس کو آپ خود اندازہ لگائیں کیسے مینیج کریں گے آپ. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی ہے, 30 مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 30 مئی تک اگر یہ حکومت نہیں گئی تو ہم جو ہے وہ ان کو خود بھگائیں گے, اور خانہ جنگی کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی. دیکھیے کوئی خانہ جنگی نہیں ہوگی. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مردہ لاش کے اوپر اپنوں کو رونے کا حق حاصل ہے, وہ ہم حق دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو ان کے میت کے اوپر کھڑے ہو کر, اور اگر 1 کروڑ لوگ بھی جمع ہو جائیں ان کے میت کے اوپر تو ان کو زندہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, یہ سب کام ہمارے اپنے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے کھیل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. السلام علیکم مولانا منظر رضوی میرا نام ہے. آپ سے سوال یہ, کل مجھے سابق صدر آصف علی زرداری سے سوال کرنا تھا, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. آصف علی زرداری صاحب سے کرنا تھا, موقع نہیں ملا, تو یہ سوال اسی لیول کے آپ لیڈر ہیں, یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. امریکہ مخالف بیانیاں لے کے چل رہے ہیں کپتان جو ہے, امریکہ مخالف بیانیاں یہاں بڑا مشہور ہوتا ہے. گو امریکہ گو کی تحریک بھی چلی, بعد میں پتہ چلا وہ چلو امریکہ چلو کی تحریک تھی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے پی ڈی ایم جو ہے امریکہ کے ڈبل گیم کا شکار بن رہی ہو؟ پتہ چلا ہے جو امریکہ مخالف باتیں کر رہے ہیں وہ امریکہ کے آدمی نکلیں. ایک سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے صدر بننے میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے؟ میرے سوال کا پہلا کسی کا جواب تو آپ نے دے دیا ہے کہ ایک میں نے کہا نا جی کہ ایک ہوتا ہے کاز, جب ہم کریں گے تو کاز ہوگا, اور جب وہ کریں گے تو کارڈ ہوگا. تو کاز اور کارڈ میں ذرا فرق سمجھنا چاہیے. اور صدر تک جہاں تک بد کا مسئلہ ہے, ایک منصب ہے, آئینی منصب ہے. اگر کسی دوسری پارٹی کو اس کا مطالبہ کرنے کا حق ہے, میری پارٹی نے بھی اگر ابھی تک تو کیا نہیں ہے, آپ کی میڈیا میں خبریں سن رہی ہیں, کسی نے انفرادی طور پر کوئی بات کہہ دی, ایسی کسی فورم پر طے شدہ بات نہیں ہے اس وقت تک. وہ جو طے ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں. لیکن اس وقت تک تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ کون ہے تو بیٹھا ہوا رکاوٹ ہے. اچھا مولانا صاحب, میرا سوال وہی ہے جو کل میں نے ایک اور شخصیت سے بھی کیا تھا. کیا سیاسی جماعتیں, مولانا صاحب اس طرف, کیا سیاسی جماعتیں اس پوائنٹ پر متفق ہو سکتی ہیں, بیٹھ سکتی ہیں کہ جو عسکری ادارے ہیں اس میں سے پولیٹیکل ونگز ختم کی جائیں تاکہ آئندہ کسی بھی حکومت کو نہ تو ڈکٹیشن دی جا سکے اور نہ ہی اس طرح جیسے آپ سلیکٹڈ کہتے رہے اس طرح کے سلیکٹڈ حکمران آتے رہے؟ اس پر تو میرے خیال میں جو تفصیلی بیان دے چکا ہوں آپ کو, وہ اس کا خلاصہ یہی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ جو اپنے سپاہی کو بھرتی کرنے کے بعد یا کسی ایک نوجوان کی کمیشن ہو جانے کے بعد پہلا حلف وہ یہی اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو اسی پہ قائم رہنا چاہیے اور اسی سے اداروں کا وقار اور احترام بنتا ہے. اچھا مولانا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ملک میں ایک یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں یا نہ آئیں, آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اور دوسرا سوال, آپ کی پارٹی کے جو ناراض لوگ ہیں الیکشن میں, کیا آپ ان کو ایگری کر لیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ واپس آ جائیں؟ اکرم بھائی, اکرم بلوچ. جہاں تک ہے میاں نواز شریف صاحب کی بات, تو ظاہر ہے وہ جس گراؤنڈ پہ گئے ہیں انہوں نے اسی گراؤنڈ پہ ہی واپس آنا ہے, اور اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا, انہیں لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے اس وقت ان کے جانے کے لیے فیصلہ کیا تھا. باقی رہا وہ کب آتے ہیں, جب وہ چاہیں, ان کا ملک ہے, ان کا وطن ہے, 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے یا ان لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے جس گراؤنڈ کے اوپر ان کو جانے کی اجازت دی ہے. لیکن تاہم جب وہ تشریف لائیں گے تو کچھ قانونی تقاضے ایسے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے پورے کرنے پڑیں گے, یہ بات اپنی جگہ پر ہے. دوسرا کیا حصہ تھا آپ کا جی؟ ہاں, ناراض تو ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے الحمدللہ. وہ پارٹی جمعیت علماء اسلام ہی ہے کہ جس کے اندر کی صفوں میں آپ کسی پر ناراض کی انگلی نہیں رکھ سکتے. الحمدللہ ہماری صفوں میں وحدت ہے. اگر آپ کا ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے تو پھر موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں والی بات کہوں. اکرم بلوچ. مولانا صاحب اس طرح دیکھیں سامنے بالکل. جی, اکرم بلوچ, کیپٹل ٹی وی. مولانا صاحب, کل میں نے یہ سوال سابق صدر آصف علی زرداری سے کیا تھا, لیکن انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تھا اس سوال کا. آئی ہوپ کہ آپ مجھے جواب دیں گے. یہ تاثر پایا جاتا ہے
کہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حلقہ عمران خان کے پشت پر ہے، چونکہ عمران خان کو مکمل آزادی دی گئی ہے، وہ اور اس کی ٹیم بار بار آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ انتشار کی سیاست پھیلا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، مارشل لا کی دھمکیاں، خون ریزی کی دھمکیاں، لیکن کوئی ان کا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ٹریپ کیا، آپ کو اور پی ڈی ایم کو؟ میرے خیال میں یہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ سوال میں جو بھی الفاظ استعمال کریں، ٹریپ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا. میں نے اپنی تقریر میں آپ کو یہ کہہ دیا ہے بڑی صراحت کے ساتھ کہ ایک لابی ہے جو اس وقت بھی اس کی ورک کی بات کی ہے، اور یہ چیزیں چلیں گی نہیں حضرت. باقی رہی یہ بات کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، جب تک کوئی بات ایسی نہیں آتی کہ جس پہ ہم کہیں کہ آئین کو سبوتاژ کر لیا ہے یا اس نے ملک سے غداری کا ارتکاب کر لیا ہے، اور اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ ضرور اس پہ اقدام بھی کرے گی. اور اس کے لیے ہم یہ تاثر کیوں لوگوں کو دے کہ ہم حکومت میں آتی چھٹی ملنی چاہیے. وہ روز ایک بونگی مارتا ہے، بونگیاں مکمل ہونے دیں ان کی، ہم بھی اس کی منتظر. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نکاح تمام سہولتیں اور ٹیوشنز ملنے کے باوجود فیل ہو چکا ہے، لیکن وہ اب ابا پر الزام لگا رہا ہے، کبھی امریکہ پر الزام لگا رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ہاتھ شکست کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام نے سیاست کرتی ہے لیکن کوئی عورت نظر نہیں آتی کسی بھی عہدے پر. ہمارے پارلیمنٹ کے اندر خواتین کی قیادت ہماری خاتون کر رہی ہیں، اور یہ وہ خاتون ہے جس نے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ Another project completed. The only thing left to do is سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ میرے خیال میں ایک شخص جب اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، اس کو کسی نے ہٹایا نہیں ہے، کارکردگی کی بنیاد پر خراب ہوا ہے. پبلک نے دیکھا کہ کس طرح اس نے 3 سال 6 سال ملک کو بٹھایا ہے. اب ایک پرچی کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، نہیں چھپ سکتا ہے جی. وہ کارکردگی دکھائے نا، اس پہ بحث کرے. اس نے ملک کو دیا کیا ہے؟ کیا پرچی دکھا رہا ہے کہ یہ امریکہ سے آیا ہے، امریکہ بھی تردید کر رہا ہے، آپ کی قومی سلامتی بھی تردید کر رہی ہے، اور پرچی ہے اٹھائے. اب وہ چھوڑ دیا اس نے، وہ بیانیہ نہیں چلا، میں آپ کو بتا دوں. اب اس نے کوئی میر جعفر والی بات اٹھا لی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی وہ 2 دن کے اندر، کیونکہ اس نے کہا کہ میری مراد جو ہے وہ باجوہ صاحب نہیں تھے، وہ تو شہباز شریف تھے. تو شہباز شریف سپہ سالار کرتے، کیا آپ نے سپہ سالار کا نام لے کر اس پہ میر جعفر کا لفظ گایا؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عارضی باتیں ہوتی ہیں.
آپ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, بڑے دانشور ہیں, آپ جس محاذ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان بھول بھلائیوں اور گپ شپ ہی لیتے رہیں, اس کو انجوائے کرتے رہیں, اس سے زیادہ کوئی زیادہ سنجیدہ نہ لیں ان باتوں کو. مولانا صاحب, میرا نام ارباب چاٹیو ہے اور میں اس چینل سے تعلق رکھتا ہوں جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے, AR بھائی, اور آپ سے سوال بھی محبت والا ہے. آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ آپ یہ بتائیں کہ AR بھائی کی لائٹنگ صحیح ہے؟ عبد الجبار ناصر. مولانا عبد الجبار ناصر دنیا سے. میرا مختصر آپ کا سوال تو میرا اپنا سوال ہوتا ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے, یہ بتائیں, آپ نے فرمایا تھا کہ بہار آئے یا نہ آئے خزاں جائے, اس سے مراد اس سے مراد آپ کے کیا عمران خان تھے یا کوئی غیر جمہوری عمل تھا یا دونوں مراد تھے؟ آپ پھر ایک دفعہ شعر ٹھیک کر لیں. کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں اردو والے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی گلگت سے آ کر بیڑا غرق کر دے اردو کا. کوئی خزاں جائے, باہر آئے نہ آئے. اچھا مولانا صاحب, تو میرے خیال میں خزاں چلی گئی, اب باہر کے آنے کی کوشش کریں گے. اچھا آخری سوال ہی سمجھ لیں, عاجز جمالی ویسے آپ سے محبت ہے. کراچی پریس کلب آنے پہ ایک تو خوشی ہوئی سب کو, ہمیں بھی. سوال میرا یہ ہے کہ مختلف ضمنی انتخابات میں یہ محسوس ہوا کہ اپوزیشن کی مختلف جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں. کیا مستقبل میں ایسا کوئی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, آپ اور PDA میں شامل دیگر جماعتیں مل کر آئندہ الیکشن میں ایسا کوئی الائنس بنائیں جو الائنس کی صورت میں الیکشن میں حصہ لے؟ یہ ممکن ہے؟ دیکھیے, میں اس سلسلے میں ایک الیکشن کے تجربات سے گزرا ہوا آدمی ہوں. آپ اگر مجھے ذرا تھوڑی بات کرنے دیجیے. ایک منٹ حضرت, ذرا ایک منٹ. ایک ہے کہ جو اتحاد پہلے موجود ہے وہ تحریک کے لیے تھا, انتخابی اتحاد نہ تھا. اس وقت بھی جو ہمارا اکٹھ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کہ جتنی بھی کل کی اپوزیشن تھی, آج وہ حکومتی اتحاد ہے. اگلے انتخاب میں کیا ہونا ہے اس کو ماضی کے انداز میں چھوڑیں. جس طرح حالات بنتے جائیں گے ہم اس حوالے سے سوچتے جائیں گے, کیونکہ ایک پارٹی ہے وہ پنجاب میں اس کی پوزیشن اور ہے, اس کو وہاں پر اس کے مفاد کے مطابق اور طرح کی اتحادی چاہیے. سندھ کی ایک پارٹی ہے, اس کو وہاں کے ماحول کے مطابق اس کو اپنی اتحادی چاہیے اس کے انتخابی مفاد کے لیے. بلوچستان ہے, KP ہے, وہاں کی پارٹیوں کی وہاں کے حالات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیشہ انتخاب کے دن قریب آنے کے وقت پھر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. سیاسی پارٹیوں کا باہمی اتحاد یہ خارج امکان نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے, ابھی اس کے لیے وقت ہے. بہت شکریہ. ہمارا مطالبہ کیا